کہنے ہیں حجر اسود کے کیا فضائل اور مناقب ہیں، اور اس کے بڑے عجائبات قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اور میں پھر آپ کے سامنے وہ واقعہ بھی عرض کروں گا کہ جب نادر شاہ ایرانی نے اس حجر اسود کو چرانے کی ناکام کوشش کی اور مسلمانوں کو اس سے محروم کرنے کی ناکام سعی اور کوشش کی، لیکن پہلے آپ وہ ایمان افروز روایات سماعت فرمائیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے کچھ عجائبات بیان فرمائے ہیں۔ بڑی عجیب فضیلت، عجیب شان ان کی بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحاح ستہ کی مشہور معروف کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامت لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ ویشہد علی من استلمہ بحق، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس حجر اسود کو اٹھا لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کو دو آنکھیں عطا فرمائیں گے جن سے وہ دیکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک زبان عطا فرمائیں گے جس سے وہ بولے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں یہ گواہی دے گا کہ جس نے دنیا میں اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا۔ اور حق کے ساتھ بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور توحید والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر کامل ایمان و یقین رکھنے والا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حجر اسود کو جس نے بھی بوسہ دیا تو روز محشر یہ حجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور گواہی دینے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ یا ربا تیرے اس بندے نے حق کے ساتھ بوسہ دیا تھا، یا ربا میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حجر اسود کی سفارش کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائیں گے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ تمس اللہ نورہما ولو لم یتمس نورہما لاضاء ما بین المشرق والمغرب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں کی بات ہو رہی ہے، رکن سے مراد حجر اسود ہے اور مقام سے مراد مقام ابراہیم ہے، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہیں، جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں، اور جنت کے پتھروں میں سے یہ دو پتھر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کو چھین لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو مٹا دیا ہے۔ اگر ان کی روشنی کو نہ مٹایا جاتا، ان کے نور کو اگر نہ مٹایا جاتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان اور زمین و آسمان کے درمیان پوری کائنات ان کی روشنی سے روشن اور منور ہو جاتی، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ جو حجر اسود ہے اس کا نور مٹا دیا گیا ہے، اس کا جو نور ہے وہ مان پڑ گیا ہے۔ یہ پہلے سفید اور چکنا قسم کا اور سنگ مرمر جیسا یہ سفید پتھر تھا، لیکن جب انسانوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کیں، فسق و فجور کیے، تو جس کی وجہ سے یہ پتھر اب کالا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کی بڑی عجیب فضیلت اور عجیب شان بیان فرمائی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو ایک طرف یہ دلیل بھی مل جائے گی کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اور دوسری بات آپ اس کے عجائبات بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ دیکھیے، آج سے چند عرصہ قبل قرامطہ کے ملحدین کو مکہ مکرمہ پر غلبہ حاصل ہوا۔ اس وقت ایران کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نادر شاہ ایرانی۔ اس نادر شاہ ایرانی نے اور قرامطہ کے ملحدین نے جب مکہ مکرمہ پر قبضہ کیا، غلبہ حاصل کیا، تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ زمزم کے کنویں سے مسلمانوں کی لاشوں کو بھر دیا، مسلمانوں کی لاشیں زمزم کے کنویں سے بھر دیں اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ حجر اسود پر انہوں نے ہتھوڑے برسائے ہیں۔ یہ جو نادر شاہ ایرانی تھا یہ اس قدر غیظ و غضب کے اندر مبتلا ہوا کہ اس نے بڑے بڑے ہتھوڑے لائے اور ہتھوڑے لا کر حجر اسود پر برسائے، اور پھر یہ کہتا جا رہا تھا کہ اے حجر اسود،
اللہ کی ذات کے علاوہ تیری کب تک پوجا پاٹ ہوتی رہے گی اور کب تک لوگ تجھے چومتے رہیں گے اور تجھے بوسہ دیتے رہیں گے. اس لیے وہ غیظ و غضب کے اندر مبتلا ہو کر حجر اسود پر ہتھوڑے برسانے لگا اور اس پر ضربے مارنے لگا. پھر اس کے بعد اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ حجر اسود کو وہاں سے اس نے چرا لیا اور حجر اسود کو اپنے ملک کرامتہ لے گیا. 20 سال تک یہ حجر اسود کرامتہ کے ملحدین کے پاس رہا، لیکن 20 سال کے بعد مسلمانوں نے باہری معاوضہ ادا کیا اور باہری معاوضہ ادا کر کے اس نادر شاہ ایرانی سے معاہدہ کیا کہ تم حجر اسود ہمیں واپس لوٹا دو. اس نے دوسرا پینترا یہ چلا اور اس نے دوسرا جال یہ پھینکا کہ حجر اسود ہم تمہیں دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن حجر اسود دوسرے پتھروں کے ساتھ خلط ملط ہو گیا ہے، مکس ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں بھی نہیں پتا کہ حجر اسود کون سا پتھر ہے. اس لیے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور کثیر تعداد کے اندر ہیں. آپ ان پتھروں میں سے اگر حجر اسود کو پہچان سکتے ہیں تو آپ اس کو پہچان کے آپ لے جائیں. اب مسلمان بڑے پریشان ہو گئے کہ حجر اسود کو ان پتھروں میں سے ہم کیسے حجر اسود کو کیسے پہچانیں. اس لیے مسلمان کنفیوز ہو گئے. تو مسلمانوں نے علماء سے رجوع کیا. تو علماء نے پھر مسلمانوں کو بتلایا کہ یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس تم نادر شاہ ایرانی سے دستخط لے لو، لکھت پڑھت اس سے لے لو کہ وہ اپنے وعدے سے مکر نہ جائے. حجر اسود کو پہچاننا ہمارا کام ہے. نادر شاہ ایرانی سے بات کی گئی، اس نے دستخط کر دیے، لکھت پڑھت میں اس نے دے دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے حجر اسود کو پہچان لیا ان پتھروں میں سے تو حجر اسود تمہارا ہے، تم لے جانا اس کو. تو علماء نے کہا کہ یہ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمیں 100% اس بات پر یقین ہے کہ یہ حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے اور جنت کی کسی چیز پر آگ اثر نہیں کر سکتی. جنت نور ہے، جنت روشنی ہے، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور جنت کی ہر چیز نور ہے، لہٰذا اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر سکتی. تو لہٰذا تم ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالو اور جس پتھر کو آگ جلا دے گی تو وہ حجر اسود نہیں ہے، اور جس پر آگ اثر نہیں کرے گی، جس کو آگ متاثر نہیں کرے گی، وہی حجر اسود ہے. لوگوں نے پتھر ڈالنے شروع کر دیے. جس پتھر کو بھی ڈالا جاتا تو پتھر 2 لخت ہو جاتا، 2 ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، کرچی کرچی ہو جاتا. لیکن جب حجر اسود کو ڈالا گیا تو حجر اسود پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا. علماء نے کہا، مسلمانوں نے کہا کہ یہ حجر اسود ہے، اس کو یہاں سے اٹھا لیا جائے. تو پھر حجر اسود نادر شاہ ایرانی مسلمانوں کو واپس کرنے پر مجبور ہو گیا. اور دوسری عجیب بات یہ پیش آئی کہ جب حجر اسود مکہ مکرمہ سے کرامتہ لے جایا جا رہا تھا تو جس بھی اونٹ پر، جس بھی سواری پر حجر اسود کو رکھا جاتا تو وہ سواری حجر اسود کے بوجھ تلے دب کر مر جاتی، ہلاک ہو جاتی. اور کئی اونٹ اس طرح ہلاک ہوئے، کئی جانور اس طرح ہلاک ہو گئے، کئی سواریاں ہلاک ہو گئی. لیکن جب کرامتہ سے اس حجر اسود کو مکہ مکرمہ واپس لایا جا رہا تھا تو اس وقت ایک نحیف، ایک مریض، ایک کمزور، ایک لاغر اونٹ پر اسے لادا گیا اور وہ کمزور اور وہ نحیف اونٹ، وہ کمزور اونٹ خوشی خوشی اس پتھر کو لے آیا، اس حجر اسود کو لے آیا اور اسے کسی قسم